الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وقلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول أنا عند الظن عبدي بي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و عزیز دوستو، میں نے قرآن کریم کی دو آیتیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے سنایا. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اپنے بندوں سے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے بندے کا گمان اچھا ہونا چاہیے، اور اللہ نے یہ بات کہی کہ بندہ میرا مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ معاملہ بھی کرتا ہوں. بندے کا اپنے مالک سے، اپنے رب سے، اپنے اللہ سے اچھا گمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اچھائیاں، خیر عطا فرمائیں گے. بندے کا اگر اپنے رب کے گمان کے اندر کنفیوژن ہوگا، یقین نہ ہوگا، اپنے رب سے مایوس ہوگا، رب کے بارے میں گمان اچھا نہیں رکھتا ہوگا تو اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے. خود اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا. اللہ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے، اس سے کبھی نا امید مت ہونا. اللہ نے فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا. تو اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا ہے اور کبھی مایوس بھی نہیں ہونا ہے. یہ اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا. جس طریقے سے اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا گناہ ہے،
حرام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی رحمت سے امید کا طلبگار ہونا بندے پر لازم اور واجب ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، تو جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، تو اب بندے کے اوپر واجب اور لازم ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے مضبوط گمان رکھے، اچھا گمان رکھے، جمیل توقع رکھے، خوب اللہ سے امیدیں رکھے۔ اور یہ جتنا ضروری ہے، اسی طریقے سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، نا امید ہو جانا، یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور جس طریقے سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، نا امید ہو جانا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ، ان دونوں سے بڑا گناہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا ہے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کی ان آیات میں اپنے بندوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ کبھی بھی تمہارے اوپر حالات آ جائیں، آزمائش میں تم مبتلا کر دیے جاؤ، تکلیفیں تمہیں گھیر لیں، پریشانیوں میں تم آ گئے، تو بھی اس حالت میں بھی تمہیں اللہ سے یہ گمان رکھنا چاہیے، اللہ سے یہ توقع رکھنا چاہیے کہ میں اتنے بھی حالات میں گر جاؤں، یہ ضرور میرا اللہ میرے ان حالات سے مجھے نکال دے گا۔ کیونکہ ہم مایوس کیوں ہو؟ یقیناً حالات ہمارے یہ کمزور ہو سکتے ہیں، پریشانیاں جن کے اندر ہم گر گئے، یہ ہماری حالات کمزور اور مجبور ہو سکتے ہیں، لیکن جو اللہ ہے وہ تمہارا اللہ کبھی کمزور نہیں ہے، وہ طاقتور ہے، وہ قوتوں کا مالک ہے، وہ تدبیروں کا مالک ہے، وہ تمہارے لیے اگر چاہے تو آن کے آن میں تمہارے ہر مشکلوں کو آسان کر دے، ہر تکلیفوں کو دور کر دے، ہر غم سے تمہیں دور کر دے۔ اس وجہ سے اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو قرآن کریم کی ان آیت میں یہ بات سمجھائی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اب سنیے ان آیات میں کس کا تذکرہ فرمایا۔ یہ مثال میں کیوں لیتا ہوں؟ تاکہ اللہ کا کلام یہ اچھی طرح سمجھ میں آئے، اور تاکہ ہمیں اللہ سے، اپنے پیدا کرنے والے سے، خالق سے، مالک سے، رازق سے بے پناہ محبت ہو جائے، اچھا گمان پیدا ہو جائے، اس سے اچھی توقع پیدا ہو جائے، اور ہمیشہ ہر آن خوشی میں ہو یا غم کی حالت میں ہو، تکلیف میں ہو یا آسانی کے حالات میں ہو، ہمیشہ جب بھی ہم یاد کریں تو اپنے مالک کو یاد کریں۔ اللہ فرماتے ہیں اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ مدینے میں ایمان والوں کی تعداد صرف 3000 تھی۔ شروع میں جب اسلام پھیلا تو مدینے میں ایمان والوں کی تعداد صرف 3000 تھی۔ اس موقع پر ساری دنیا کے غیر ایمان والے جمع ہو گئے ان ایمان والوں کو ختم کرنے کے لیے، اور سب نے مل کر، یہود و نصارہ، کفار، سب نے مل کر مدینے پہ حملے کا پلان بنایا، اور مقصد یہ تھا کہ ایک بار میں اس معاملے کو ختم کر دیا جائے۔ مدینے میں 3000 تھے اور سامنے دشمن 36000 تھے، لاؤ لشکر کے ساتھ، اسلحوں کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ، اور مدینے میں صرف 3000 ہے۔ سامنے طاقت آپ دیکھ لیں 36000،
3000 کا اور ان کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. تعداد ادھر کم، ہتھیار ادھر کم، اسباب ادھر کم. سامنے دشمن کے پاس تعداد بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے. یہ اس زمانے میں جب شروع اسلام کا زمانہ تھا، اہل اسلام کو مٹانے کے لیے پوری دنیا نے سازش کیا. جس طریقے سے آج کے دور میں اہل ایمان کو مٹانے کے لیے پوری دنیا مل کر مقابلہ کرتی ہے. لیکن ان 3000 جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو جلا دیا تھا، ایمان سے ان کا نور قلب منور تھا، ایمان کی شمع دل میں جل رہی تھی، سب مومن تھے، سچے پکے تھے. آزمائش اتنی بڑی کہ اس آزمائش میں جب یہ 3000 لوگوں نے 36,000 کا لشکر دیکھا تو قرآن بیان کرتا ہے کہ مدینے والوں کی حالت کیا ہو گئی کہ اب تو یہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ آ گئے، اب تو یہ ہمیں مٹا دیں گے. حالت یہ بن گئی کہ آنکھیں پتھرا گئی. وَإِذْ زَاغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، آنکھیں پتھرا گئی، کلیجے منہ کو آ گئے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان سامنے بالکل ہر اعتبار سے گر جائے، مشکلات سے نکلنے کی کوئی شکل نہ ہو اور انسان گر جائے. تو اس وقت مدینے والوں کی حالت یہ بنی ہوئی تھی. سامنے لشکر تھا اور پھر اسی میں مدینے میں کچھ منافق تھے جو ظاہر میں مسلمان نظر آتے تھے، لیکن ان حالات میں انہوں نے ایمان والوں کا ساتھ چھوڑا. اور قرآن بیان کرتا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور اس وقت منافق لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، بیماری تھی، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ سامنے اتنا بڑا لشکر ہے تو وہ انہی ایمان والوں کے درمیان کہنے لگے مَا هَذَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ جھوٹا نکلا. اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ کہ تم مجھ پر توقع رکھو، امید رکھو، بھروسہ رکھو، میں تمہیں تمہاری مدد کروں گا، مدد کے لیے آؤں گا. اب یہ سامنے دشمنوں کا لشکر اتنا بڑا تو منافقین جن کے دلوں میں روگ تھا یہ کہنے لگے کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا جھوٹا وعدہ ہے. جھوٹا وعدہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے. لیکن یہ ان کا حال تھا. لیکن جو ایمان والے تھے قرآن نے اسے بھی بیان کیا. یہ تو منافقین کی کیفیت تھی کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن جن کے دلوں میں ایمان تھا وہ قرآن بیان کرتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنین نے گروہ کو دیکھا، ان جماعت کو دیکھا، لاؤ لشکر کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ، کہا یہی تو اللہ کا وعدہ تھا. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور سچ کہا اللہ اور اس کے رسول نے. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور اس سامنے اتنے بڑے لاؤ لشکر اور دشمن کو دیکھ کر تو ہمارے دلوں میں اور ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. ہمیں اللہ سے اور امید ہے، ہمیں اللہ سے پوری توقع ہے کہ مدد آئے گی. اس مثال میں اللہ تعالی نے یہ بات امت کو، اپنے بندوں کو سمجھانا کی کوشش کی کہ اے لوگو، جب تم مشکلات میں گر جاؤ، جب پریشانیاں تمہیں چاروں طرف سے، تمہیں کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، اس وقت بھی تمہارے اوپر اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے رزاق، اس پر بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے.
जिस तरीके से मदीने वालों ने सब कुछ देख लिया, हलाकत, तबाही, बर्बादी के असबाब नजर आ गए, लेकिन उस मौके पर भी उन मदीना वालों ने कभी अल्लाह से नाउम्मीदी नहीं दिखाई, मायूस नहीं हुए। जरूर अल्लाह की मदद आएगी और अल्लाह ने उन्हें बचाया। अल्लाह ताला बताना ये चाहते हैं कि बंदे का गुमान मुझसे जैसा होता है, वो जैसा जन रखता है, जैसा तवक्को रखता है, जैसी मुझसे उम्मीद रखता है, वैसे ही मेरा उस बंदे के साथ मामला होता है। इससे हमारे ईमान में इजाफा होना चाहिए। दुनिया के हालात ईमान वालों पर कैसे भी आ जाए, हमें अपने रब से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, रब से अपना ताल्लुक टूटना नहीं होना चाहिए। क्यों? शैतान का सबसे बड़ा हरबा, शैतान की सबसे बड़ी चाल, जब बंदा परेशानियों में घिर जाता है, जब बंदा रात दिन रब से दुआएं मांगता है और उसकी वो दुआएं उससे पूरी होती नजर नहीं आती है, जब वो सालों साल दुआएं करते हुए थक जाता है, तो उस मौके पर जब मायूस होने लगता है तो शैतान उस मौके पर उस बंदे के पास आता है, उसके कंधे को थपथपा कर कहता है, क्या तुम अपने रब से मांग रहे हो? वो तो सुनता ही नहीं, वो तो तुम्हारी सुनता ही नहीं। ये शैतान का सबसे बड़ा हरवा, शैतान की सबसे बड़ी चाल उस मौके पर होती है। शैतान ये चाहता है कि बंदे का रब से ताल्लुक टूट जाए, बंदा अपने रब से मायूस हो जाए, बंदा अपने रब से मांगना छोड़ दे। यही वजह है कि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जब समझाता हूं कि भाई मायूस मत हो, अल्लाह से मांगो। क्या मांगना मौलाना, कुछ अल्लाह सुनता ही नहीं मेरा। कहते हो क्या मांगना, मैंने तो मांग मांग कर थक गया, सुनता ही नहीं अल्लाह। ये शैतान का बहुत बड़ा उस बंदे पर हमला होता है कि वो रब से अपने उसे मायूस कर देता है। अल्लाह ने खुद फरमाया, अना इंदा ज़न्नि बी अब्दी, मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान रखता है मैं उसके साथ मामला वैसे ही करता। तो बात समझने की ये कोशिश करें कि जिस तरीके से अल्लाह ताला से मायूस होना, उसकी रहमत से ना उम्मीद होना गुनाह है, हराम है, इसी तरीके से उससे मायूस होकर उसको छोड़ देना, उससे मायूस होकर उससे ना मांगना, ये इस गुनाह से ज्यादा बड़ा गुनाह है। क्योंकि बंदा अपने रब से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? जाएगा तो कहां जाएगा? कौन है उसकी सुनने वाला? जबकि पूरा कुरान, शैतान तो कहता है कि तुम्हारा रब तुम्हारा सुनता ही नहीं, क्योंकि साल हो गया तुम्हें दुआ मांगते हुए। और कुरान ने तो पूरे पारों के अंदर ये बात फैला दी कि रब तुम्हारा सुनता है। इन्ना रब्बी लसमीउ दुआ। ओ बंदे, क्या सोच रहा है तू? वो इतना करीम रब है, वो इतना हलीम रब है, वो इतना हकीम रब है कि साल हर साल गुनाहों में गुजारने वाला एक मर्तबा रब से आकर कह दे कि ऐ मेरे रब, तौबा करता हूं, बहुत गुनाह कर लिए, गुनाह कर करके मैं थक गया, लेकिन आज मैं तौबा करता हूं। कुरान बयान करता है कि बंदा अपने मुंह से ये कहता है और रब उसकी तौबा को कबूल करता है। शैतान कहता है कि वो तुम्हारी सुनता नहीं, कुरान कहता है इन्नहु हुवस्समीउल अलीम, वही तो सुनने वाला है तुम्हारा, वही तो जानने वाला है तुम्हारे दुख को, वही तो तुम्हारे गम का मदावा है, वही तो तुम्हारा मावा और मलजा है।
تو شیطان گمراہ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندے کا تعلق رب سے توڑ دیا جائے، بندہ مایوس ہو کر بیٹھ جائے۔ یاد رکھنا، بندے کا مایوس ہو جانا، رب سے مانگنا چھوڑ دینا، نا امید ہو کر بیٹھ جانا، یہ اور گناہوں سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، عظیم گناہ ہے۔ اس بنیاد پر یہ ہم گناہ سمجھیں اور اپنے رب سے اپنے پیدا کرنے والے سے، خالق سے، مالک سے کبھی مانگنا نہ چھوڑیں، مایوس مت ہو، نا امید مت ہو۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اوتی شیء احدا من خیر من حسن الظن۔ جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ بندے کو جتنی خیر کی، بھلائی کی چیزیں دی گئی، ان خیر بھلائیوں میں سب سے بہترین چیز جو دی گئی وہ اس کا حسن ظن جو رب نے اسے دیا، رب کے بارے میں جو اچھا گمان، یہ جو چیز بندہ رکھتا ہے یہ اس کے خیر اور بھلائیوں میں سب سے بہترین چیز ہے۔ کیوں؟ ان حسن الظن من حسن العبادہ، کیونکہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا یہ بہترین عبادت ہے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھنا، حسن ظن رکھنا، توقع رکھنا، امید جگائے رکھنا، یہ کیا ہے؟ بہترین عبادت ہے۔ اور مثال میں دیتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے، سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں اپنے رب سے کتنا گمان، کتنی اچھی توقع رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہے، فقیہ فی الدین ہے، اللہ نے دین کی بہت سمجھ عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درخت پر چڑھ کر مسواک توڑ رہے تھے، صحابہ بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، پتلے دبلے تھے، چھوٹے قد کے تھے، بہت بڑا جسم نہیں تھا۔ ہوا چل رہی تھی، درخت پہ چڑھ گئے تو ہوا کے ذریعے یہ جھولنے لگے اور ہوا میں ان کی پنڈلیاں کھل گئی، یہ پنڈلی پیر کی۔ صحابہ نے جب پنڈلیوں کو دیکھا تو وہ باریک باریک پنڈلیاں تھی، صحابہ ہنسنے لگے، یار دوست تھے، ہنسنے لگے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرے یار صحابہ پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہو؟ اور فرمایا والذی لا الہ غیرہ، اللہ کی قسم جس اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، کل قیامت کے دن اس ابن مسعود کی پنڈلیاں اتنی وزنی ہوں گی، احد پہاڑ سے بھی زیادہ جب وزن کیا جائے گا تو یہ وزنی ہوں گی۔ یعنی ان پنڈلیوں کو جو دیکھ کے ہنس رہے ہو نا، یہ عبداللہ ابن مسعود ایسے صحابی ہے جو اتنا اللہ کے نزدیک وزنی ہے، اتنا پاورفل ہے کہ ان کی پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ آج تو تمہیں ہنسی آ رہی، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مقام ہی ہے۔ مقام کیوں تھا؟ ما آتاہ اللہ شیئا خیرا، اللہ سے اپنے اتنا اچھا گمان تھا، اتنا اس میں ظن رکھتے تھے کہ کبھی اللہ سے کوئی برا گمان خیال میں آیا ہی نہیں۔ یہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے ایسا گمان رکھے، ایسی توقع رکھے، ایسا حسن ظن رکھے کہ اللہ نے جتنی خیر مجھے دی ہے، جتنی بھلائیاں مجھے دی ہے، اس میں سب سے بہترین چیز
اللہ نے بندے کو یہ دیا ہے کہ ہمیشہ اللہ سے اپنی آرزو اپنی امیدیں جگائے رکھے اور ہمیشہ طلبگار بن کر آرزو مند ہو کر اپنے رب سے مانگتا ہی ہے. کیوں؟ ہر مشکل موقع پر بچانے اللہ ہی آتا ہے. اور مثال دوں تاکہ آپ کے بات ذہن میں آ جائے. ہجرت کا موقع ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء امام الانبیاء، آپ کے ساتھ میں ایک ساتھی ہے جو سید الاولیاء ہے. کون ہے آپ کے ساتھ میں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، امام الانبیاء سید الاولیاء حضرت ابو بکر صدیق. دو ہی لوگ ہیں، مدینہ چھوڑ چکے ہیں، غار میں پہنچ گئے ہیں، وہاں چھپ گئے کیونکہ سارا مکہ دشمن سب آپ کو ڈھونڈنے لگا. غار میں اندر چلے گئے، غار کے منہ تک دشمن آ گئے، آپ کو دیکھنے لگے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بے چینی بتانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کے پیر نظر آ رہے ہیں، اگر وہ جھک کر دیکھیں گے تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے. لیکن ایک پیغمبر کا اپنے رب سے گمان دیکھیے، حسن ظن دیکھیے. اللہ نے سمجھایا ہے کہ ایک پیغمبر اپنے رب سے کتنا اچھا گمان رکھتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو جملہ فرمایا، یہ جملہ ہمارے ایمان کو تازہ کر دے گا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ظنك یا ابی بکر باثنین اللہ ثالثہما. کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا ابو بکر ہم دو ہیں، تیرا کیا گمان ہے، تیرا کیا خیال ہے کہ صرف ہم دو ہیں؟ نہیں، خیال یہ کہ ہم دو تو ہیں، تیسرا ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے. مطلب یہ پیغمبر نے اپنے رب پر بھروسہ، اعتماد، توکل، حسن ظن، یقین، یہاں ظن سے مراد یقین ہے کہ اپنے رب پر اتنا یقین تھا کہ دشمن سامنے آ کر بھی ہمیں کچھ نہیں کر سکتا، ہمارا رب یہاں بھی ہمیں بچائے گا. اور ہر بندے کو اپنے رب سے ایسا ہی گمان رکھنا چاہیے. مشکلیں کتنی بھی آ جائیں، ان مشکلوں سے بڑا میرا رب ہے، ان مشکلوں سے بڑا طاقتور اللہ ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں پال پوسا، جس نے جوانی دی، جس نے عمر عطا کی، جس نے سب کچھ ہمیں عطا کیا. اس بنیاد پر اپنے رب سے بدگمان ہونا گناہ ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. کبھی بھی بندے کو اپنے رب سے برا گمان نہیں رکھنا چاہیے، چاہے اس کا جوان بیٹا چلا جائے، چاہے باپ چلا جائے، بچے چھوٹے ہوں. کچھ لوگوں کو کچھ گھروں پہ دیا آنے لگتی ہے، جب رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں موت ہو جائے، تب اس وقت دیکھو کیسے مایوسی سے اور کفریہ جملے گھروں سے نکلتے ہیں. اور بارہا میں جب سنتا ہوں تو فوراً میں ان کی اصلاح کرتا ہوں. ایک موقع پر ایک صاحب اچھے خاصے بھلے انسان کہنے لگے بڑا برا ہوا، اچھا نہیں ہوا. پہلے تو یہ کہ تم فیصلہ جسٹیفائی کرنے والے کون ہو کہ اچھا ہوا کہ برا ہوا؟ زندگی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. موت کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. تو وہ اس کی چیز تھی، اس نے لے لیا. جوان بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بچے چھوٹے ہو، باپ ہی کیوں نہ ہو. اس لیے اس موقع پر آزمائش ہوا کرتی ہے. جو اللہ کی مرضی، جو اللہ نے چاہا، جو اللہ کو منظور ہوا وہی ہوا. رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا.
حالات جو بھی ہو، جیسے بھی حالات بن جائے، بس اللہ میں تو راضی ہوں تجھ سے۔ اللہ کو سب کے حالات کا علم ہوتا ہے۔ اس موقع پر آزمائش، اس موقع پر یہ جملے نہیں کہنے چاہیے، بس اللہ کو جو منظور ہوا، بہت برا ہوا یہ نہ کہنا چاہیے۔ تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے یہ ان کے گھر میں حادثات کا آنا اللہ کی طرف سے کوئی حکمت اور مصلحت ہو، اللہ نے کچھ خیر رکھا ہو۔ اور یقیناً اللہ ہر کام اس کی، کوئی بھی اللہ کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہمارا اور آپ کا کام فالتو ہو سکتا ہے، کبھی بہت سارے کام ہم زندگی میں فالتو کرتے ہیں، یعنی جن کاموں سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس بنیاد پر کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی راوی ہے، بیان کرتے فرماتے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل شاب وهو فی الموت۔ سنو، اس سے ایمان تازہ ہوگا، دل کے کانوں سے سنو۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس گئے، اور وہ جوان بالکل آخری حالت میں تھا، جس کو کہتے ہیں کہ بھائی جانکنی کا وقت ہے، نزا کی حالت ہے، بس تھوڑی دیر میں اب تک کی بات ہے، گزر جانے والا ہے۔ ایسے جوان کی تعزیت کے لیے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان کے پاس گئے۔ اب اس جوان سے آپ پوچھتے ہیں کیف تجد، کیا حال ہے، کیسا تم اپنے آپ کو پا رہے ہو، یہ پوچھ رہے ہیں۔ وہ بندہ عرض کرتا ہے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی ارجو اللہ واخاف بذنوبی، یہ جملہ عرض کرتا ہے۔ آخری وقت ہے، جان جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور آپ حال پوچھ رہے ہیں۔ اس موقع پر یہ جوان کہتا ہے کہ میرا حال یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اللہ سے امید لگا کے بیٹھا ہوں، یعنی اس حالت میں مجھے اللہ سے کوئی نا امیدی نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں، اور مجھے میرے گناہوں کا ڈر ستا ہے۔ دو چیزیں ہیں، آخری وقت ہے، اور اس موقع پر یہ دو چیزیں میرے ساتھ ہیں۔ کیا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہو رہا ہوں، مایوسی بھی نہیں ہے، اور اپنے گناہوں پہ ڈر بھی رہا ہوں۔ دو چیزیں اس موقع پر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ ہمارے اور آپ کے لیے بشارت ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے کہ تمام بندوں کو کیا بشارت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا لا تجتمعان علی قلب فی ھذا الموطن اسمی۔ اوہو، بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا کہ جس بندے کے دل میں یہ دو باتیں جمع ہو جائیں تو وہ بندہ اللہ کے ہاں اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ آخری وقت میں جو بندہ اللہ سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور گناہوں کا ڈر جتا رہا ہو، سمجھ لو کہ اللہ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتے۔ اندازہ کریں گا کہ مطلب اللہ سے آخری وقت میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے سنو، دل کے کانوں سے سنو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے، اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ واللہ انی لاحبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ پیارے نبی اس صحابی سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں
یا معاذ، اب یہ معاذ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل فرما رہے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ لا يموتن احدكم الا من يحسن الظن باللہ. یہ روایت فرما رہے ہیں. یہ کتنی اہم بات ہے ہمارے اور آپ کے لیے. فرماتے ہیں معاذ کہ میں نے یہ بات خود سنی ہے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے معاذ، تم میں سے کسی کی موت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ سے اس کا حسن ظن نہ ہو. یعنی کسی بندے پر ایسی موت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ سے بدگمان ہو. خدا نہ خواستہ اگر کسی کی موت اللہ سے بدگمان ہو کر اللہ سے برا گمان رکھ کر آئی تو اسی حالت میں اس کا حشر ہوگا. گویا کہ یہ بہت بڑی ہمارے خطرے کی گھنٹی کی بات ہے کہ کسی بھی موقع پر ہمیں اللہ سے برا گمان نہیں رکھنا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ اللہ سے ہم نے کوئی برا گمان رکھ لیا اور اسی حالت میں موت آ گئی، یہ ہمارے لیے بربادی کا سبب بن جائے. اس لیے حالات کبھی بھی کیسے بھی بن جائے، مشکلات کتنے بھی آ جائیں، کبھی بھی اللہ سے برا گمان نہیں رکھنا، بدگمان نہیں ہونا. اللہ حالات اچھے کریں گے. بندوں کی آزمائش ہوتی ہے، ابتلا ہوتی ہے. اللہ نے اپنے انبیاء کو آزمایا، صحابہ کو آزمایا، اولیاء کو آزمایا، اتقیاء کو آزمایا. جو بندہ اللہ سے جتنا قریب ہوا اللہ نے اس کو اتنا ہی آزمایا. ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں اتنے بڑے؟ اس لیے اگر ہم میں سے کوئی حالات کا شکار ہو گیا ہو، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو، اللہ سے کچھ مانگ رہا ہو اور اس کی مانگ ہو سکتا ہے سالوں سال نہ پوری ہو رہی ہو، تو بھی اس حالت میں بھی اللہ سے کبھی برا گمان مت رکھنا، بدگمان مت ہونا. یہ اللہ چاہتے ہیں. اور پیارے نبی نے تو یہ بات ارشاد فرما دی کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ بندہ میرے سے جیسا گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں. یہاں تک کہ اگر بندہ خیر کا گمان رکھتا ہے تو میں خیر عطا کرتا ہوں. اگر بندہ شر گمان رکھتا ہے، برے خیال رکھتا ہے، اس کے ساتھ برا معاملہ ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے رب سے، پیدا کرنے والے سے، شیطان کی سب سے بڑی کوشش، سب سے بڑا حربہ، سب سے جو بڑی چال اور بدترین چال ہوتی ہے شیطان کے مکر و فریب کی کہ بندے کا تعلق اس کے رب سے توڑ دیا جائے. بندہ مایوس ہونے لگتا ہے کہ اتنا دن ہو گیا اللہ سے مانگتے ہوئے، اللہ تو میری سن ہی نہیں رہا. شیطان پیٹ تھپتھپاتا ہے کہ ہاں دیکھ کیا فائدہ رب سے مانگ کر، سال گزر گئے سن ہی نہیں رہا اللہ تیرا. یہ شیطان کا داؤ ہوتا ہے، چال ہوتی ہے. اس لیے ایمان والے بندے کو چاہیے، میں نے مثالیں کتنی دے دی تاکہ سمجھ میں آ جائے بات کہ ہمیں کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے. کوئی بھی حالات کا شکار مانگنا ہے، رب سے ہی مانگنا ہے. وہی ہماری مشکلوں کو آسان کرے گا، وہی ہمارے لیے راستے نکالے گا. اور ایسے راستے نکالتا ہے کہ تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا رب سے کہ وہ رب کیسے راستے پیدا کرنے والا. تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا یہ بہترین عبادت ہے. اللہ سے اچھا گمان رکھنا یہ بندے پر لازم اور واجب ہے. اللہ سے مایوس ہونا، اللہ سے نا امید ہونا، اللہ سے برا گمان رکھنا یہ کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، انسان کے لیے، بندے کے لیے نقصان دہ ہے. اب آخر میں ایک بات سنیں، بات پوری کرتا ہوں کہ بندہ سال ہر سال گناہ کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ پاپوں کی لٹری بھر لیتا ہے اور اخیر میں خیال آتا ہے کہ میں گناہ کر کے تھک چکا ہوں،
اب دنیا اور دنیا کے جھمیلوں سے مایوس ہو چکا ہوں، اے رب اب میں توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے۔ یہ تو ہو گئی بات کہ گنہگار نے توبہ کیا، اللہ فوراً توبہ قبول فرماتے۔ ان اللہ کان توابا رحیما۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سارے صحابہ جنگ کے لیے چلے گئے، 3 مسلمان مخلص تھے، منافق نہیں تھے، مخلص تھے، رہ گئے۔ صحابہ واپس بھی آ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلا کر، بھائی کیوں غزوے میں نے بلایا تھا کیوں نہیں آئے؟ صاف بتلا دیا، کوئی جھوٹ نہیں بولے، کیونکہ دل میں کوئی نفاق نہیں تھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاہلی اور سستی کی وجہ سے نہیں جاتا۔ کاہلی سستی کیا، کسی کے پاس تیز رفتار سواری تھی، سوچے کہ صحابہ کو جانے تو ہم پہنچ جائیں گے، اور دنیا کے کاموں میں مشغول ہو گئے، بھول گئے کہ اللہ کے نبی بلا کر گئے۔ آخر اللہ کی طرف سے سزا آ گئی۔ ان 3 مخلص مسلمان صحابی تھے، سزا آ گئی۔ سزا یہ آئی کہ اللہ نے حکم دیا اے نبی سے بات چیت بند کر دو۔ نبی نے بائیکاٹ کر دیا، بھائی مجھ سے بات مت کرنا۔ اللہ کا حکم آیا صحابہ سے کہ بھائی ان 3 سچے پکے مسلمانوں کا بائیکاٹ کرو، ان سے بات چیت بند کر دو۔ اگلا اللہ کا حکم آیا کہ صحابہ اور نبی کو بات ہی چھوڑ دو، اب ان کے گھر کے جو ان کے بچے ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں، اللہ کا حکم آیا کہ ان تینوں سے ان کے بچے اور ان کی بیویاں بھی بات بند کر دیں۔ بائیکاٹ۔ ان کی بیویوں کو بھی اجازت نہیں کہ تم اپنے اس شوہر سے بات کرو۔ قرآن بیان کرتا ہے سورہ توبہ میں اللہ نے پورا واقعہ نقل فرمایا، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسر حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ زمین اتنی وسعتوں کے باوجود ہم پر تنگ ہو گئی، کوئی مدینے میں بات کرنے والا نہیں، ہماری بیگمات ہم سے بولنے کو تیار۔ حضور کا حکم آ گیا، اللہ کا جو حکم ہے سزا دی جا رہی ہے، کیا حال بنے گا؟ زمین اس حد کے باوجود تنگ ہو گئی۔ اس حالات میں دشمن نے، شیطان نے پیٹھ تھپتھپائی، اوہ یہ تو تمہارے لوگوں نے تمہارے سے تعلق توڑ دیا، نصارہ نے، عیسائیوں نے کہا کہ یہ تو تمہارے لوگوں نے ان سے تعلق توڑ دیا، آؤ ہمارا دربار کھلا ہے، ہم تمہیں سردار مان لیں گے، قبول کر لیں گے، آ جاؤ۔ لیکن اس موقع پر قرآن بیان کرتا ہے وہ چونکہ سچے پکے تھے نا، بھلے یہ ان کی سزا ان کو دی گئی، لیکن کبھی اس حالت میں کہ جو خود بیان کر رہے ہیں کہ زمین مدینے کی تنگ ہو گئی ہمارے لیے، لیکن اس موقع پر بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوئے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ کتنے ان کے مشکلات، توبہ کو قبول ہی نہیں کیا۔ سچے پکے اخلاص کے ساتھ جب بندہ اللہ سے توبہ بھی کرتا ہے اور سچا پکا اخلاص کے ساتھ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اور گناہوں سے آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے ارادہ کرنا اخلاص کے ساتھ، تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ دوسرا معاملہ اس بندے کے ساتھ، توبہ تو قبول کیا ہی اللہ نے، اب چونکہ اس بندے نے گناہ بھی بہت سارے کر رکھے ہیں، ان گناہوں کا کیا؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب بندہ توبہ بھی کرتا ہے اور اخلاص بھی، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اب اللہ اس کے ان گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اس بندے نے گناہ کیا، گناہ سے زمین کو بھر دیا، بندے کے تو خیال میں ہے کہ میں نے کتنے گناہ کیے، لیکن اب چونکہ توبہ جو کر لی ہے اور سچے دل سے کر لی ہے اور اخلاص سے کر لی ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اب وہ گناہ جو تم نے جمع کیے تھے
وہ گناہ بھی میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیے. اور یہ قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ اس بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس کی برائیوں کو نیکیوں میں اللہ تبدیل کر دے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کتنا کریم آقا ہے، کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا مہربان ہے. اس رب سے، اس کریم آقا سے کیوں دھوکہ کھا کر شیطان کے مکر و فریب میں آ رہے؟ چاہے جس حالت میں رہو، ان تمام آیات واقعات کے سننے کے بعد کم سے کم ہمارے سینوں میں یہ بات تو پیدا ہوئی، ہمارا ایمان اتنا تو اضافہ ہوا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اس سے مانگنا بند نہیں ہونا چاہیے، چاہے جن تکلیفوں میں ہم گر جائیں. تو بہرحال عزیز دوستو، بزرگوں، ان تمام بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھ لینا، اگر کوئی رب سے مایوس ہوتا ہے تو یہ بھی گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے جو اپنے اوپر کر رہا ہے. اس لیے کسی بھی حال میں اپنے رب سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے سچی پکی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.